اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد، روزہ دارو، آج ماہ مبارک کی 27ویں تاریخ آ چکی ہے، جو ماہ مبارک اختتام کی منزل میں ہے۔ آج 27ویں دن کی دعا کے جملے اس طریقے سے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ آج یہ جو جملے ہیں، سب سے پہلا جملہ اس میں ہے شب قدر کی فضیلت میں خداوند عالم سے دعا ہے اس جملے میں کہ اے معبود، شب قدر کی فضیلت ہمیں نصیب فرما۔ پہلا جملہ ہے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت اس ماہ مبارک میں تو ہمیں نصیب فرما۔ عزیزان گرامی، شب قدر تاریخ کے حساب سے شب 19، شب 21، شب 23 اور بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ شب 27 بھی ہے۔ شب قدر ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ شب قدر جیسا ہی قرآن مجید میں یہ سورہ مبارکہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر کیا ہے اسے کوئی درک نہیں کر سکتا، اس شب قدر کیا ہے اسے کوئی سمجھ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں پا سکتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تو اس سورہ مبارکہ میں صراحتاً اس کی تفصیل اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روایتوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ آج کے دن، آج کی شب لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر کوئی خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ شب قدر کو ماہ مبارک کا دل کہا گیا ہے۔ شب قدر کو کہتے ہیں کہ اگر اس ماہ مبارک کو کوئی ماہ مبارک میں اس شب قدر کو در کر لے تو خداوند عالم اس کے مقدرات کو بدل دیتا ہے، اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آج ہی کی شب لوگوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس شب کو در کرے، اس شب عبادت کرے، تاکہ خداوند عالم ہمارے مقدر کو آج کی شب سنوار دے۔ پھر اس کے بعد شب قدر میں ایک اور فضیلت ہے جو نہایت ہی اہم ہے، نزول قرآن، یعنی قرآن کا نزول 2 طرح سے ہوا۔ ایک تو رسول اسلام کی زندگی میں 23 سال مختلف انداز پر، مختلف مواقع پر اور مختلف جگہوں پر نازل ہوتا رہا یہ قرآن، جس کو کہتے ہیں تدریجی نزول، یعنی کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 سورہ، اس طریقے سے۔ لیکن جو قرآن کا یعنی دفعی نزول ہوا، یعنی پورا قرآن جو نازل ہوا وہ شب قدر میں، تو لہٰذا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اور یقینی طور پر گناہوں کی معافی کے لیے بہت ہی اچھی شب یہ ہے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ انسان اپنے مقدر کو بھی سنوار سکتا ہے۔ آج کی شب جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ دوسرا جملہ جس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر، اے میرے معبود، اس ماہ مبارک میں میرے امور کو، میرے کاموں کو سختی سے آسانی کی طرف لے جا، سختی سے آسان کر دے۔ عزیزو، ہر انسان کی زندگی میں سختی اور آسانی آتی ہے، لہٰذا لیکن کبھی بھی سختی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ کسی کا شعر ہے، مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل، تقدیر کسی وقت بدل سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر زندگی میں سختی آ جائے تو سختی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء پر سختی آئی ہے، انبیاء پہ پریشانی آئی ہے، جیسے کہ جناب ابراہیم، اور یقینی طور پر جو جناب ابراہیم کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے کتنی آگ جمع کی تھی، 40 دن تک، بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن سے زیادہ بھی آگ جمع کی تھی، لیکن خداوند عالم نے اس سختی کے بعد جناب ابراہیم کو قابل
مرتبہ رتبے والا فضیلت والا خلیل اللہ کا لقب دیا گیا نہیں؟ تو جو جناب ابراہیم کا خدا ہے وہی ہمارا بھی خدا ہے۔ پھر اس کے بعد اور تاریخ میں آگے بڑھیے تو جناب مریم کو دیکھیے، جناب مریم پر لوگوں نے طعنہ دیا، طعنہ زنی کیا، لیکن جناب مریم کو خداوند عالم نے کون سا مرتبہ دیا؟ عصمت کے درجے پر فائز کر دیا، اور جناب عیسیٰ ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے تو جناب اسماعیل کے لیے دیکھیے، جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم قتل گاہ میں لے جاتے ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن خدا دوبارہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم کی آغوش میں پلٹا دیتا ہے۔ اور آگے تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو جناب یونس کو دیکھتے ہیں کہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنے دنوں تک رہے، سختی کے شکار رہے، تنگی کے شکار رہے، پریشانی کے شکار رہے، لیکن اس کے بعد خداوند عالم نے انہیں آسانی عطا کیا یا نہیں؟ اسی طریقے سے جناب زکریا کو دیکھیے کہ جناب زکریا پہ بھی سختی رہی، لیکن اس کے بعد خداوند عالم نے انہیں یحییٰ کی شکل میں ایک فرزند عطا کیا۔ تو لہٰذا سختی سے نہیں گھبرانا چاہیے، پریشانی سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہم اپنے جوانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی سختی سے اور پریشانی سے نہ گھبراؤ، اس لیے کہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ مصیبت سے مت گھبراؤ، مصیبت ایک اچھا نتیجہ لے کے آتی ہے، ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے بہترین نتیجہ جو ظاہر ہوگا وہ مصیبت کے بعد نازل ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے، صبر کے ساتھ کامیابی ہے، غم و اندوہ کے ساتھ خوشحالی ہے۔ لہٰذا بہت سی روایتیں ہیں، تاریخ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے تجربات بھی بتاتے ہیں کہ جب کوئی سختی آتی تو اپنے ساتھ آسانی لے کے آتی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلا جملہ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وقبل معاذیری، وقبل معاذیری، اے میرے معبود اس ماہ مبارک میں میرے عذر کو قبول کر، وحط عن الذنب والوزر، اور میرے گناہوں کو میرے وجود سے ختم کر دے، میری نافرمانی کو، میری لغزشوں کو اس ماہ مبارک میں ختم کر دے۔ اگلا اور آخری جملہ، یا رؤوفا بعبادہ الصالحین، اے رحم و کرم کرنے والے اپنے صالح بندوں پر۔ خدا کی بارگاہ میں ہم جائیں تو خداوند عالم یقینی طور پر ہم پر رحم و کرم کرے گا، اور رؤوف اور مہربان، قرآن مجید میں جہاں رؤوف آیا وہاں اس کے ساتھ ساتھ رحیم لفظ بھی آیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے طلب مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تو خداوند عالم یقینی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے امور کو آسانی میں بدل دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ